بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ القیامہ، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قیامت کے سائے میں۔ جی ہاں، جہاں ہر طرف خاموشی ہوگی لیکن دل کی چیخیں ہوں گی، جہاں زمین ساکت ہو چکی ہوگی مگر روح لرز رہی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، اور انسان گھبرا کر چیخ کر پکار اٹھے گا کہ این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ پھر اللہ کی طرف سے جواب ہوگا کلا لا وزر، ہرگز نہیں کوئی جائے پناہ تمہارے لیے اب۔ اللہ اکبر۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا تھا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کی انگلیوں کے پور پور تک جوڑنے پر قادر ہیں۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیا جائے جب گناہگار کو رب کے دربار میں جھڑک کر کہا جائے گا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے ہلاکت ہو، پھر تیرے لیے ہلاکت ہو، اور بار بار ہلاکت ہو۔ تو اے انسان رک جا، سوچ لے، پلٹا۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ القیامہ اس کے لفظ بلفظ ترجمہ اور تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کی آیتوں میں جھونک کر دیکھیں گے کہ جہاں ہر لفظ ایک زلزلہ معلوم ہوگا اور ہر آیت ایک صدا معلوم ہوگی۔ تو آئیے اپنے دل کو قیامت کی حقیقت کے سامنے لا کر اس صورت میں غوطہ زن ہوتے ہیں اور قرآن کی روشنی میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے انجام سے پہلے خود کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بیوم القیامہ، یوم دن کو کہتے ہیں، قیامت کے، تو میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی قیامت ضرور بضرور برپا ہوگی۔ یہ لا نفی کے لیے آتا ہے، یعنی یہ جو کفار اور مشرکین لوگ جھٹلا رہے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، جیسے تم کہہ رہے ہو ویسا بالکل نہیں ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ایک دن ضرور بضرور برپا ہوگی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ولا اور نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالنفس اللوامہ، نفس کی لوامہ، ملامت کرنے والے کی۔ ظاہر انسان کے ساتھ تین نفس ہوتے ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ لوامہ یعنی ملامت کرنے والا۔ جب انسان کوئی نیک ہوتا ہے، اگر کوئی غلط کام اس سے ہو جائے، صادر ہو بھی جائے، تو پھر اس کو نفس سے ملامت کرتا رہتا ہے، یار تو نے ایسا نہیں کرنا تھا، تو نے غلط کیا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی نشانی، اچھا سائن ہے مومن کے لیے کہ اس کو ملامت رہتی ہے، تو پھر توبہ کی توفیق اسے ملتی ہے۔ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے، یعنی حساب رکھتا ہے، گمان رکھتا ہے، الانسان انسان، الن نجمع عظامہ، الن کے ہرگز نہیں، نجمع جمع کریں گے ہم، عظامہ اس کی ہڈیاں۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں دوبارہ نہیں اکٹھی کر سکتے؟ یعنی جب انسان مر جائے تو کیا وہ دوبارہ نہیں اٹھ سکتا؟ انسان اس گمان میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلا قادرین، کیوں نہیں، بلکہ قادرین، قادر ہیں ہم، علی اس پر، ان نسویہ بنانا، کہ ہم نسویہ، مساوات یعنی برابری کو کہتے ہیں، درست کرنے کو کہتے ہیں، تو ہم درست کر دیں گے، بنانا اس کے پور، بنان جوڑ کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے، انسان بالکل غلط سمجھ رہا ہے، بلکہ ہم قادر ہیں اس کے جوڑ کو دوبارہ بنانے پر۔ بلکہ قرآن میں ایک اور مقام پر ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا رفع سمکہا فسواہا، یعنی تمہیں زیادہ مشکل ہے بنانا یہ جو آسمان کو زیادہ مشکل ہے، جسے میں نے آسمان کو کھڑا کر دیا اتنا بڑا۔ تو ظاہر ہے دونوں اللہ کے لیے، کون کہنے کی دیر ہے فیکون ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم قادر ہیں ہر چیز پر، انسان کے پور دوبارہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے جوڑ واپس اسے کریں گے۔ بل یرید الانسان، بل کا مطلب بلکہ یرید الانسان، ارادہ کرتا ہے یا چاہتا ہے انسان، لیفجر امامہ، لیفجر، تاکہ وہ گناہ کرتا رہے، امامہ اپنے آگے بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی گناہ کرتا رہے اور بھیجتا رہے، اسے کوئی مستقبل کا خوف نہیں ہے، اسے پتہ بھی ہے کہ مرنا ہے، پھر بھی وہ خواہشات میں ایسے پھنسا ہوا ہے کہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یسأل سوال سے ہے، پوچھتا ہے، ایان کہ کب ہے، یوم القیامہ قیامت کا دن،
وہ پوچھتا ہے ہنسی مذاق میں کب ہے قیامت کا دن؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اللہ نے کہا فَإِذَا، پھر جب بَرِقَ الْبَصَرُ، چندھیا جائیں گی، البصر آنکھیں، جب تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں گی، جب قیامت کا منظر دیکھو گے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور مسخ کر دیا جائے گا، یعنی بے نور ہو جائے گا چاند جو تمہارے سامنے ہے، کوئی روشنی نہیں ہوگی اس کی، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع جمع سے ہے، الشمس سورج کو کہتے ہیں، والقمر اور چاند کو، پھر سورج اور چاند لا کر جمع کر دیے جائیں گے، یعنی ختم ہو جائے گا ان کا دور۔ یقول الانسان، اور کہے گا الانسان انسان، یومئذ اس دن، این المفر، کہاں ہے المفر، جگہ فرار یا جائے فرار یا فرار ہونے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ۔ تو جب انسان یہ چیزیں دیکھے گا کہ واقعی یہ تو سچ ہو گیا، قیامت برپا ہو گئی ہے، تو پھر ڈھونڈے گا، جگہ ڈھونڈے گا نکلنے کی، کہے گا کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ آواز ہوگی رب کریم کی طرف سے، کلا لا وزر، ہرگز نہیں، لا وزر، نہیں کوئی جائے پناہ، اب کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی، جدھر بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت کو پاؤ گے۔ الی ربک یومئذ المستقر، الی کا مطلب طرف آتا ہے، ربی کا آپ کے رب کے، یومئذ یوم یعنی اس دن، المستقر مستقر جائے قرار کو کہتے ہیں، ٹھکانے کو، تو الی ربک یومئذ المستقر، طرف آپ کے رب کے، یومئذ اس دن، المستقر ٹھکانہ ہے، یعنی وہ آپ کے رب کی طرف ٹھکانہ ہوگا، اسی کی بادشاہی ہوگی، کہیں کوئی نہیں بھاگ پائے گا۔ ینبأ الانسان، خبر دیا جائے گا الانسان انسان، یومئذ اس دن، بما اس کی جو قدمہ اس نے قدم اٹھایا یعنی آگے بھیجا، وأخر اور اس نے پیچھے چھوڑا، تو قدم آگے اٹھاتے ہیں چلتے ہیں اس لیے اسے قدم کہتے ہیں، وأخر اور آخر دوسری چیز کو یعنی پچھلی چیز کو کہا جاتا ہے جو چھوڑاتے ہیں ہم۔ تو اللہ نے فرمایا انسان کو اس دن وہ چیزیں، وہ اعمال بتائے جائیں گے، خبر دی جائے گی اس کو ان اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے تھے، یعنی آخرت کے لیے جو کچھ کر کے آیا تھا، آخر جو وہ پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، اس نے نیکی کے کام کو چھوڑ دیے تھے، نماز چھوڑ دی تھی، تو وہ بھی وہ سامنے پائے گا۔ بل الانسان، بلکہ انسان، علی نفسہ اپنے نفس اور بصیرہ، خوب بصارت رکھنے والا ہے، خوب نظر رکھنے والا ہے، یعنی انسان کو پتہ ہے کہ وہ کون سے کرتوت کر رہا ہے۔ ولو القا معاذیرہ، اگرچہ القا وہ ڈالے گا، القا ملاقات سے ہے، ملانے سے، ڈالنے سے، معاذیرہ معذرتیں، اپنی بڑی معذرتیں کرے گا وہ، اگرچہ وہ ڈالے گا اپنی معذرتیں، توبہ معافیہ، لیکن وہ وقت اس وقت گزر چکا ہوگا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ذکر کیا ہے قیامت کی، جہنم کی ہولناکیوں کا۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، پھر ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک، نہ حرکت دیجیے، لا کا مطلب نہ، تحرک حرکت سے ہے، بھی ساتھ اس کے، لسان، لسان کہتے ہیں زبان کو، لسان القرآن جو ہے یہ بھی کتاب ہے اور بہت زبردست، تو زبان کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا لسانی تعصب اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو اردو والے ہیں وہ جانتے ہوں گے، تو لتعجل، تعجل جلدی کو کہتے ہیں، عاجل جلدی والے کو، تو بھی ساتھ اس کو۔ آپ پورا ترجمہ دیکھیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حرکت نہ دیجیے اپنی زبان کو جلدی یاد کرنے کی اسے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولنے کے خوف سے انہیں بار بار، اور جیسے جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تیز تیز دہراتے، تو اللہ نے تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اتنی تیز تیز نہ دہرائیے اس کو، یہ اللہ کا کام ہے، جس طرح اللہ نے اور مقام پر فرمایا سنقرئک فلا تنسى، آپ کو اللہ یاد کروا دے گا ان قریب کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، جتنا اللہ چاہے وہ آپ کو بھلا دے گا، باقی آپ کو یاد رہ جائیں گی۔ بہرحال قرآن میں ایک الگ ٹاپک ہے کہ ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا نأتی بآیۃ، یعنی کچھ آیتیں اللہ منسوخ کر دیتے ہیں، پھر ان کی جگہ اور اچھی آیتیں لے آتے ہیں، وہ پھر الگ ڈیٹیل ہے کہ کون سی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں قرآن میں جو آج بھی موجود ہیں لیکن وہ منسوخ کر دی گئی تھی، تو انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس کے اوپر بھی ایک مختصر سا جو ہے ایک آپ کو ویو دیں گے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ آپ جلدی نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرنے کی، کیوں؟ ان علینا، بے شک ہم پر ہی ہے، جمعہ، جمع کرنا اس کا، وقرآن، اور اس کا پڑھنا۔ کتنی خوبصورت تسلی دی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا کہ اے نبی آپ ٹینشن نہ لیں، آپ گھبرائیں نہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے یہ نازل کیا ہے نا۔ ایک اور مقام پر بھی انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یا انا نحن نزلنا
ذکر و انا لہ لحافظون، دونوں راستے ہیں کہ ہم نے اس کو ذکر یعنی اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، اور اس کو نازل ہم نے کیا ہے، اور یہ ایک نصیحت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر معمور ہے، تو نبی کو بھی یہ فرمایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نہ گھبرائیے، یہ جمع کرنا یعنی اس کو یاد کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو پڑھنا بھی یعنی آپ کی زبان پر جاری کروانا بھی اور اس پر عمل کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، فَإِذَا پھر جب قَرَأْنَاهُ پڑھیں آپ اسے، قرأنا قرات سے ہے، فَاتَّبِعْ تو پیروی کیجئے آپ، قرآن اس کے پڑھنے کی، یعنی جب آپ اس کو پڑھیں خوبصورت انداز سے بھی پڑھیں، پھر پیروی کیجئے ان کے جو احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر اس کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں ان کی پیروی بھی مکمل کیجئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے بیانہ اسے بیان کرنا۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ بھی ہم آپ کو سکھا دیں گے، اس کی تفسیر بھی سکھا دیں گے، اس کی تشریح بھی ہم آپ کو بتا دیں گے، پھر اس میں حکمت کے موتی آپ سے نکلیں گے، پھر صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین، اور آخر تک انسان اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ پھر ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، سبحان اللہ، ضرور غور کیجیے گا، بڑا قیمتی موقع ہے۔ کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم کیا ہو، تحبون تم پسند کرتے ہو، العاجلہ جلدی ملنے والی دنیا کو، کہ اے انسانو، اے دنیا کے رہنے والو، تم بہت ہی جلدی پسند کرتے ہو اس دنیا کو جو عارضی ہے، وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو الآخرہ آخرت کو، تم دنیا کے بدلے میں جو ہے وہ آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اور دنیا خرید لیتے ہو، بہت گھاٹے کا اور بہت خسارے والا سودا کر دیتے ہو تم بہت جلدی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اور اس دن کچھ چہرے کیا ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، وجوہ وجہ چہرے کو کہیں گے، یومئذ اس دن، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو کچھ چہرے جو ہیں بڑے تر و تازہ خوش نحال ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، الہ کا مطلب طرف، ربها اپنے رب کی، ناظرہ نظارہ کرنے والے یعنی دیکھنے والے، تو اپنے رب کی طرف کیا ہوں گے کہ وہ دیکھنے والے ہوں گے اور رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایسے چہرے ظاہر جنتیوں کے چہرے ہوں گے جو خوش ہوں گے اور اپنے رب کو ہی دیکھ رہے ہوں گے کہ رب کب ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے یومئذ اس دن، باسرہ بے رونق ہوں گے، چہروں کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، ان کے اوسان خطا ہوں گے، انہوں نے پتہ ہوگا کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، یعنی وہ پچھتائیں گی اور ان کو جو نامہ اعمال ان کی پیٹھ سے دیے جائے گا بائیں ہاتھ میں، اور وہ کہیں گے آج ہم ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہرحال تظن ان یفعل بها فاقرہ، تظن یعنی وہ زن گمان کر رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، ان یفعل کہ کیا جائے گا، بها ساتھ ان کے، فاقرہ کمر توڑ دینے والا معاملہ، انہیں پتہ ہے، انہیں سمجھ آ ہی جائے گی کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا جاتا تھا تو ہم اسے جھٹلاتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، کلا ہرگز نہیں، اذا جب بلغا، بلاغت سے پہنچنے کو کہتے ہیں، بلغت التراقیہ پہنچ جائے گی جان حلق کو، یعنی جب انسان کی جان حلق کو پہنچتی ہے، قریب المرگ ہوتا ہے۔ وقیل من راق، یہاں پر سکتہ کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ وقیل اور کہہ دیا جائے گا، من کون ہے، راق جھاڑ پھونک کرنے والا۔ جب زبان انسان کی لرز جاتی ہے، جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ موت قریب ہے، تو پھر ساتھ والے جو لوگ کہتے ہیں کہاں ہے جھاڑ پھونک والے، کوئی اس کے اوپر دم وغیرہ کرو، کچھ آسانی کے لیے کوئی اور کام کرو تاکہ یہ بچ جائے۔ لیکن جب حلق تک جان پہنچ جاتی ہے پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ لے گا، ظن یعنی گمان کر لے گا، انہ کہ بے شک وہ، الفراق جدائی کا وقت ہے، فراق فرق کرنا، جدا کرنا ایک دوسرے کو، تو یہ وہی لفظ ہے، یعنی سانس اور جسم سے جدائی ہو جائے گی نا، فرق ہو جائے گا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، سمجھ لے گا وہ کہ بے شک فراق جدائی کا وقت اب آ چکا ہے، اب وہ جانے والا ہے اس رب کے پاس جس کا اسے دنیا میں بار بار کہا جاتا تھا لیکن وہ جھٹلا دیتا تھا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور لپٹ جائے گی، بالساق و بالساق یعنی الساق و بالساق، پنڈلی ساتھ پنڈلی کے، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں، یعنی جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے نا تو اس کی پنڈلیاں سیدھی ہو جاتی ہیں، بالکل چمٹ جاتی ہیں زمین کے ساتھ، تو اسے پتہ چل جائے گا کہ روح نکلنے والی ہے اور پنڈلیاں جو ہے وہ ٹھنڈی پڑنے والی ہیں۔
الی ربک یومئذ المساق، آپ کے رب ہی کی طرف یومئذ اس روز المساق روانگی ہوگی اس کی، اب روانہ کر دی جائے گی اس کی روح رب کے پاس۔ فلا صدق ولا صلی، پس نہ صدق اس نے تصدیق کی تھی، یعنی جھٹلایا تھا اس نے، اس کو دین آیا تھا اس کے پاس، اس نے تصدیق نہیں کی تھی، اس کافر نے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں مانتا اس کو۔ ولا صلی، نہ اس نے نماز پڑھی، یعنی خاص کافر کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے نہ دین کو مانا تھا نہ وہ نمازوں کی طرف آیا تھا۔ عام اور ہم اور آپ اس میں بھی شامل ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو اس وقت اس کا بھی حساب دیا جائے گا۔ ولیکن کذب وتولی، اور لیکن کذب اس نے جھٹلایا، وتولی اور اس نے منہ موڑا۔ کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھ لو، تصدیق کر لو دین کی باتیں آ رہی ہیں سمجھ لو، تو جھٹلاتا تھا تولی اور منہ ولا دیتا تھا، یعنی منہ موڑ کر چلا جاتا تھا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، ثم ذهب پھر وہ چلا گیا الى اهله اپنے گھر والوں کی طرف، يتمطى اکڑتا ہوا، یعنی کوئی اسے بلاتا، دین کی دعوت دیتا، قرآن کی دعوت دیتا، اسے کوئی تبلیغ کرتا تو اسے کو کہتا کہ یار تو اللہ کا بندہ، اللہ سے ڈر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، قرآن پڑھ، تلاوت کر، تو جھٹک کر اکڑ کر چلا جاتا اپنے گھر کی طرف، ہنستا خوشی کرتا اور بچوں کے ساتھ کھیل خوشی اور مذاق میں لگ جاتا۔ لیکن اسے یہ آیت بھی نظر نہیں آئی کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ جو مال اور اولاد ہے یہ فتنہ ہے اور ان کا اللہ کے ہاں اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ چلا گیا اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا اور بے پرواہ ہوتا ہوا۔ اولا لک فاولا، افسوس تجھ پر، پھر افسوس تجھ پر ہے انسان۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے انسان تجھ پر بڑا افسوس ہے کہ تجھے سب کچھ بتا دیا، پیپر تجھے بتا دیا، تجھے کوسچن بھی بتا دیے، تجھے آنسر بھی بتا دیے، اور تجھے پاس ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور تجھے سب کچھ پریکٹیکل بھی بتا دیا۔ جیسے ہم پوئم پڑھتے ہیں، اسلام از دا اسکول، دین از دا کلاس، دنیا از دا کیمپس، وی آر دا اسٹوڈنٹس، قرآن از سلیبس، رمضان از ٹیسٹ، نماز از پریکٹیکل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا ٹیچر، اللہ از ایگزامینر، قیامت از دا ڈیٹ آف رزلٹ اینڈ وی آر ٹرائی ٹو گیٹ دا فرسٹ پوزیشن ان دس رزلٹ۔ تو ہر چیز ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، ہم پھر بھی اگر فیل ہو گئے تو پھر جہنم ہی ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر اے انسان، صد افسوس ہے۔ ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر انسان، صد افسوس ہے تجھ پر۔ ایحسب الانسان، کیا حساب رکھتا ہے، سمجھتا ہے، گمان رکھتا ہے الانسان، انسان، این یترک کہ وہ ترک کر دیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا، سدی بیکار۔ علم یکو نطفۃ من منی یمنا، علم کیا نہ یکو تھا وہ نطفتن ایک نطفہ، من منی منی کا، یمنا جو ٹپکایا جاتا تھا، یعنی وہ کیسا نطفہ تھا جو مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا، اس کو اپنا ابتدا بھی بھول گئی ہے اور آج اکڑتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ثم کان علقۃ، پھر ہو گیا علقۃ، علقہ کہتے ہیں جمنے کو، یعنی جمع ہوا خون، فخلق پھر اس نے پیدا کیا اسے، فسوا پھر اس مساوات سے یہ لفظ ہے، درست کر دیا اسے، فجعل پھر اس نے بنا دیا منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر فجعل بنا دیا منہ الزوجین الذکر، اس سے زوج یعنی زوجین میاں بیوی کو کہتے ہیں، ان میں سے الذکر یعنی مذکر مرد، والانثی یعنی مؤنث عورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس خون کے لوتھڑے میں سے انسان کو پیدا کرتا ہے، جس میں انسان مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال انسان بہت ناشکر ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا الیس ذالک، کیا نہیں ذالک وہ، بقادر قادر اس پر، علی ان یحیی الموتى کہ وہ حیات دے، زندگی دے دوبارہ، الموتى مردوں کو، کیا اللہ نہیں قادر کہ وہ دوبارہ تمہیں زندہ کر دے اور تمہارے مردوں کو دوبارہ اٹھا دے، کیونکہ وہ تو شروع ہی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو کیا تم میں سے ہر ایک کو نہیں پتہ کہ تم کس جگہ سے آئے ہو، کہاں سے تمہاری پیدائش ہے؟ پھر اس کے بعد تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہماری پیدائش کا ہمیں پتہ ہے تو موت کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے پیغام کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اور رسوائی سے بچائے، اور ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔